السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام ریاض حسین بطافی ہے، میں آپ کا اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے نسوح اور سلیم کی گفتگو۔ اس کا مصنف ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ کوئی بھی سبق پڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو ادب کا ایک ایسا شخص جسے ہم اردو ادب میں سب سے پہلا باقاعدہ ناول نگار تسلیم کرتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 میں پیدا ہوئے اور 1914 یعنی 1831 میں پیدا ہوئے اور 1914 کو وفات پائی۔ نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ اس کی ذرا دیکھیں، سب سے پہلے اس کی جائے پیدائش ہے ضلع بجنور۔ ضلع بجنور ہے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے، جہاں مولوی عبد الخالق کے شاگرد ہوئے۔ مولوی عبد الخالق کے شاگرد، جہاں دلی میں مولوی عبد الخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز 49 ضلع گجرات میں ایک سکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا، یعنی آپ کا تعلق شروع سے ہی پڑھنے اور پڑھانے سے تھا۔ پھر 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے۔ پھر آپ نے ناول نگاری شروع کی ہے۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں۔ آپ کے ناول کیا ہیں؟ اصلاحی انداز کے حامل۔ ناول اصلاحی انداز کے حامل۔ آپ کا مقام اور مرتبہ کہ آپ پہلے باقاعدہ ناول نگار ہیں، پہلے باقاعدہ ناول نگار۔ اسی طرح ڈپٹی نذیر احمد کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ارکان خمسہ کہتے ہیں کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں، اگر یہ لوگ اس وقت اردو کو سہارا نہ دیتے، اردو کو نہ لکھتے، تو شاید اردو زبان اتنی ترقی نہ کر پاتی۔ ہماری کتاب کے جو پہلے 5 مصنفین ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے جو ہے نا یہ ارکان خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ کہتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی چاشنی کو کہیں متاثر نہیں کرتی، بلکہ وہ اردو زبان محاوروں اور مکالموں کے استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ اب ان کی چند اہم کتابیں، ایک تو سب سے پہلی بات کہ یہ پہلے باقاعدہ ناول نگار ہو گئے، ظاہر ہے انہوں نے ناول ہی لکھے ہیں سارے۔ آپ کے ناولوں میں میراث العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مرتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ ہمارا سبق ہے نسوح اور سلیم کی گفتگو۔ اب اس کے اہم اقتباسات کی ہم تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ نسوح کو دیکھیں۔ نسوح کا لفظی مطلب ہے نصیحت کرنے والا۔ اس ناول کا یہ مرکزی کردار ہے۔ دوسرا نام آیا ہے سلیم، جو اس کا بیٹا ہے۔ ان دونوں کے درمیان یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، مصنف نے اسے اپنے ناول کے انداز میں اسے تحریر کیا ہے۔ اس کا پہلا اقتباس دیکھتے ہیں۔ اس میں اہم اقتباسات کی تشریح، طریقہ کار پھر وہی رہے گا۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ متن۔ حوالہ متن کا ہمارا جو ہے نا وہ 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں حوالہ متن میں۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ مصنف کا نام ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ہمارے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہمارا ہوتا ہے اقتباس جو دیا جاتا ہے، اس کی ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ہم اس دیے گئے اقتباس کی تشریح کرتے ہیں اور اس طرح ہمارا یہ سوال مکمل ہوتا ہے۔ 2 نمبر تشریح کے، 2 نمبر الفاظ معنی کے اور 1 نمبر ہمارا ہوتا ہے اس کا
ایک نمبر ہمارا ہوتا ہے حوالہ متن کا. اسی طرح یہ 5 نمبر کا جو سوال ہوتا ہے یہ ہمارا مکمل ہوتا ہے. اب ہم اس میں جو ہمارے اقتباسات ہیں ہم ان کے اقتباسات کے الفاظ کے معنی لکھیں گے. سب سے پہلے ہمارے یہاں جو پہلا اقتباس ہے اس کے الفاظ کے معنی. الفاظ معنی ہمارا جو پہلا اقتباس ہے وہ پہلا اس کا سبق کا اقتباس ہے, اس کے الفاظ کے معنی ہم دیکھیں گے. آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا. قول قرار وعدہ عہد, کسی بات کا اقرار کرنا. اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا, بیدارہ نے آج جگایا. اگر لفظ بیدارہ کو دیکھتے ہیں تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جگانے والی. یہاں جو ہے نا اس کا کردار ہے ایک ملازمہ کا, یہ کردار ہے ایک ملازمہ کا نام ہے. صاحبزادے اٹھیے, بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں. بالا خانہ چوبارہ اوپر بنایا گیا کمرہ. بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں. سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی. 10 برس سال. سلیم جو ہے نا ابھی 10 سال کا تھا. سلیم کی عمر کچھ اس وقت کم 10 برس کی تھی. سلیم نے جو طلب کی خبر سنی تو گھبرا کر اٹھ بیٹھا. خبر اطلاع, جب اس نے اطلاع سنی کہ اسے والد نے بلایا ہے تو وہ گھبرا گیا, پریشان ہو گیا, گھبرا کر اٹھ بیٹھا. اس طرح یہ اس کے الفاظ کے معنی ہو گئے. سب سے پہلے یہ آ جائے گا حوالہ متن. حوالہ متن میں سبق کا عنوان, مصنف کا نام, خط کشیدہ الفاظ کے معنی. یہ الفاظ معنی لکھ دیے. اس کے بعد اس اقتباس کی ہم تشریح کریں گے اور تشریح میں ہم اس اقتباس کے حوالے سے جو ہمارے پاس ممکنہ چیزیں ہوں گی وہ ہم ان سب چیزوں کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارا تشریح جو ہے نا وہ ہمارے ہر لحاظ سے مکمل ہو. ہمارا دوسرا جو لیسن ہے وہ یہ, ہمارا دوسرا جو آج کا اقتباس ہے وہ یہ ہے کہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں اور میں تم کو نہ ٹوکوں, لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا. اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی. مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا. حضرت بی بھی مجھے اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی. تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا. طریقہ کار وہی آئے گا. سب سے پہلے حوالہ متن میں وہی 2 چیزیں جو لکھنی ضروری ہوتی ہیں جن کے نمبر ہوتے ہیں. سب سے پہلے سبق کا عنوان, دوسرے نمبر پہ سبق کا عنوان مسعود اور سلیم کی گفتگو. اس کے بعد مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلی. اس کے بعد اس کا ایک نمبر, خط کشیدہ الفاظ کے معنی. اب اس میں الفاظ وہ 4 الفاظ جو پوچھے جائیں گے اور اس کے معنی لکھیں گے اور اس کے بعد نیچے اس کے آخر میں اس کی تشریح لکھیں گے. تشریح کے 2 نمبر, الفاظ معنی کے 2 نمبر. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ مشکل الفاظ سب سے پہلے ہے دستور, اصول, طریقہ, ٹوکنا, منع کرنا, روکنا. اسی طرح سبب, وجہ, جتا دینا, بتا دینا, آگاہ کرنا. بتا دینا, آگاہ کرنا. اس اقتباس کے اندر سلیم کو جو نصیحت کی ہے حضرت بی نے اس کا ذکر کیا گیا ہے
اور جب اس کی تشریح لکھیں گے تو باقاعدہ طور پر اس کا ذکر کریں گے کہ حضرت بھی سلیم کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ یہ بھلے مانسوں کا دستور ہوتا ہے جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بھی نے جو نصیحتیں کی ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ لکھیں گے، اس طرح ہماری اقتباس کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔